بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِيِّ وَأَبِّ الْعَلِيِّ وَأُمِّ الْعَلِيِّ وَزَوْجَةِ الْعَلِيِّ وَأَبْنَاءِ الْعَلِيِّ وَبَنَاتِ الْعَلِيِّ وَأَنصَارِ الْعَلِيِّ وَأَصْحَابِ الْعَلِيِّ وَشِيَّةِ الْعَلِيِّ وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِيٍّ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِلَٰهُ عَلِيٍّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ صَلَوَاتُ عزیزان محترم سامعین حضرات، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، چند دقیقے آپ کی بارگاہ میں ثواب کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ ویسے بھی مجلس ہو چکی ہے اور وہ مقدر کا سکندر ہے جو فرش عزا پر عزادار بن کے بیٹھتا ہے۔ یہ فرش عزا کسی کو غیر کو نصیب نہیں ہوتا، اور اس سے زیادہ بلند مقدر کیسے ہو کہ فرش بھی ان کا، شہر بھی ان کا، جوار بھی ان کا، ذکر بھی ان کا، سوار بھی ان کا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کو بیان کر کے اس کا جواب، وہ جواب میرے موضوع کا مقدمہ ہے۔ جس طرح سے شاعر کہتے ہیں کہ ایک مقطع اور دو تین شعر، میں یہ تمہیداً سوال پیش کروں گا، اس کا جواب بھی تمہیداً، اور پھر مولا کی شان میں فقط ایک حدیث، اس کے بعد ربط مصائب آپ حاضر میں بیان کروں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مجلسیں، یہ محفل، یہ فرش عزا، اس کا منشور، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو جس مزاج کا تھا اس نے اپنے مزاج کا مقصد بتایا۔ کسی نے آ کے فرش پر کہا کہ اس کا مقصد نماز ہے، کسی نے آ کے کہا اس کا مقصد ولایت ہے، کسی نے آ کے کہا اس کا مقصد تاریخ ہے، کسی نے آ کے کہا اس کا مقصد قرآن ہے۔ بھائی ان کا مقصد یہ ہے، فرش عزا کا وہی مقصد ہے جو حسین کا مقصد ہے۔ اب دیکھیں کہ محرم ہو یا مجلسیں ہو یا کہیں بھی میلاد ہو، بیان کرنے والا اپنی سوچ و فکر کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ بھائی مجلس حسین کی ہے اور ہدف آپ معین کر رہے ہیں۔ اگر ہدف پوچھنا ہے تو مولا حسین سے پوچھے۔ 28 رجب کو جب میرے مولا نکل رہے تھے تو میرے مولا نے فرمایا میں جنگ کے لیے نہیں نکل رہا، فساد کے لیے نہیں نکل رہا، حسین کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی سیرت اور علی کی سیرت کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سیرت اجاگر کرنے کی مراکز ہیں، اور یہاں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مکتب آل محمد کے سب خادم ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر سب فقیر ہیں مولا امیر کے دروازے پر۔ یہاں پر بیٹھ کر ہم دعا مانگیں کہ پروردگارا وہ دل عطا کر جس میں ان ہستیوں کی معرفت آ جائے جن کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اس سورہ زاریات کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی ہے مگر قرآن کی آیت ہے۔ اس کو لفظاً چھوٹا کہا جا سکتا ہے مگر مرتبے میں چھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کا نقطہ بھی
قرآن ہوتا ہے، قرآن کا لفظ بھی قرآن ہوتا ہے، قرآن کی آیت بھی پورا قرآن ہوتی ہے۔ جتنی تعظیم پورے قرآن کی ہے اتنی ایک پارے کی بھی ہے، اتنی ایک سورہ کی بھی ہے، اتنی ایک آیت کی بھی ہے، اتنی ایک نقطے کی بھی ہے۔ پورے قرآن کا انکار کرو یا قرآن کے نقطے کا انکار کرو، لعنتی بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر مل کر۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یہ کچھ ایسے چہرے ہیں جنہوں نے 3 خطیبوں کو سنا ہے اور چوتھے کو سن رہے ہیں، جو ابھی تازہ آ رہے ہیں، وہ جمائیاں لے رہے ہیں، وہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ آواز بلند صلوات۔ حیدری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور بیداری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ انسان اور جن کے خلقت کے ہدف کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ بس تمید ہو چکی اور سوال ہو چکا، اس کے جواب کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ نے جن و انس کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ اللہ کا ہدف کیا ہے؟ کہ جن و انس عبادت کریں۔ کائنات میں دیکھیں کہ عبادت کرنے والے کتنے ہیں۔ اچھا پہلے تو خدا کو ماننے والے کتنے ہیں، پھر جاننے والے کتنے ہیں، پھر عبادت کرنے والے کتنے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں سب عبادت گزار ہیں، کوئی حسن نظر بھی کوئی چیز ہے، سب عبادت گزار ہیں۔ اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، سب عبادت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تو کیا کوئی عبادت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، نماز شب پڑھے اور مستحب نمازیں پڑھے، سنتیں پڑھے، 2 گھنٹے عبادت، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے عبادت، باقی 22 گھنٹے۔ خلق کرنے والا وہ ہے، قدیر ہے، جو اپنے ہدف میں، جو یہ سمجھے کہ اللہ اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہوا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ اب جو عبادت کرتے ہیں وہ 2 گھنٹہ عبادت یا 4 گھنٹے عبادت، 20 گھنٹے کہاں گئے؟ بھئی ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، علی کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جس کو نہ علی ہضم ہوتا ہے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، وہ سوال کریں گے بھئی یہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اگر روایت ہوتی تو کہتے راوی میں فالٹ ہے، لکھنے والے میں فالٹ ہے، سمجھنے والے میں فالٹ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اب انکار کون کرے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 20 گھنٹے عبادت اور 4 گھنٹے دنیا کے کام کرتے۔ کہا کہ اپنی سوچ کے مطابق جتنا قرآن میں اندر داخل ہوتے رہو گے الجھتے رہو گے، کیونکہ قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا جب تک علی کے دروازے پر نہ جایا جائے۔ جس پر قرآن نازل ہو اس سے سوال کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے خلق کیا تھا عبادت کے لیے، اب ہم عبادت کر رہے ہیں، جتنی بھی عبادت کریں 24 گھنٹے عابد نہیں کہلاتے۔ تفسیر میزان میں اور باقی تفاسیر میں اس کا حل بتایا ہے۔ کہا کہ دیکھو ایک حدیث ہے جس نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، وہ مسئلے کو حل اس طرح سے کیا ہے، رسول خدا نے فرمایا یہ جو تم عبادت کرتے رہے ہو تم نے عبادت کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے، تم نے عبادت فقط نماز کو سمجھا ہے، تم نے عبادت فقط رکوع کو سمجھا ہے، سجدے کو عبادت سمجھا ہے، تسبیح کو عبادت سمجھا ہے، عبادت کے مفہوم کو تم نے تنگ کر دیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک تفسیر کہا اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہو اپنی نیتوں میں فی سبیل اللہ بٹھا دو، جو بھی کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، تو اگر کما رہے ہو پھر بھی عبادت ہے، دکان پر بیٹھے ہو پھر بھی عبادت ہے، گھر میں کھانا کھا رہے ہو پھر بھی عبادت ہے۔ حد یہ ہے کہ سو رہے ہو غفلت کی نیند نہیں رہے گی، عبادت کہلائے گی۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ ایک تو یہ ہو گیا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، کہا کہ حب علی
इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। पैगंबर ने फकत ये जुमला यहां तक नहीं फरमाया, ये समझाने के लिए नहीं फरमाया, फरमाया अगर आबिद बनना चाहते हो अली को दिल में रख, आबिद हो जाओगे। आपने वाह वाह की, मगर सवाल आएगा मौलाना साहब वहां अपने वतन में भी कहते हैं कि अली की मोहब्बत के अलावा कुछ और नहीं करेंगे हमें जन्नत मिल जाएगी। भाई हाँ, अली के मुहिब हो तो हर आशिक यही चाहता है कि मुझसे महबूब राजी हो। अगर मोहब्बत अली की दिल में है तो तुम आशिक हो, अली महबूब है। अगर महबूब को राजी करना है, देखो महबूब क्या खाता है वही खाओ, जो महबूब करता है वही करो, जिससे रोकता है रुक जाओ, तुम आबिद हो। दूसरी ये इसकी तफसीर हो गई। अब चले आगे। फिर तफसीर मीज़ान में मुफस्सिर कबीर फरमाते हैं, अल्लामा तबातबाई अलैहि रहमा फरमाते हैं, ले याबदून से मुराद ले यारफून है। अल्लाह ने खल्क किया है मारिफत हासिल करने के लिए। क्यों मारिफत हासिल करने के लिए? कि जब तक मारिफत नहीं होगी इबादत नहीं होगी। इसलिए हदीस कुदसी में आप पढ़ते हैं कि कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यानी अल्लाह छुपा हुआ खजाना था, किससे? मारिफत से। यानी को पहचान करने वाला नहीं था, पहचानने वाला नहीं था। अल्लाह ने कहा चाहा कि मुझे पहचाना जाए। अब इस हदीस को कोई जाहिल आके पढ़ेगा कि अल्लाह छुपा हुआ था, तो किस में छुपा हुआ था? हर चीज के लिए छुपने के लिए मादियात की जरूरत नहीं पड़ती। आगे का जुमला इसकी शरह कर रहा है, मैं मारिफत से छुपा हुआ था, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। फिर अल्लाह ने अपनी पहचान कराने के लिए ऐसों को खल्क किया जिनको अपनी सिफात का मजहर बनाकर दुनिया में भेजा। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर मिलकर। तो मारिफत, और मारिफत जरूरी है। जब तक इंसान किसी के पास मारिफत नहीं होगी सजदा मुमकिन ही नहीं है। भैया खाली दावा नहीं है, कुरान में दलील है। वही मलाइक जो सवाल कर रहे थे कि परवरदिगारा ऐसे को बनाएगा जो खून रेजी करेगा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जब आदम को खल्क किया सब सजदे में चले गए। तवज्जो चाहता हूँ, अब मैं फरिश्तों से पूछूं, पहले सवाल कर रहे थे अब सजदा क्यों कर रहे हैं? चाहे उनकी जबानें खामोश हो, उनके वजूद से जवाब आएगा। मारिफत नहीं थी, सवाल किया है, मारिफत आ गई, सजदा किया है। अच्छा, एक महसूस मिसाल हमेशा मजालिस में दिया करता हूँ। मसलन आपका हरम जा रहे हैं, दो शख्स आपको मिलते हैं, मारिफत होगी तो सजदा होगा, मारिफत होगी तो ताज़ीम होगी, मारिफत होगी तो खुशू आएगा, खुशू आएगा। आप हरम जा रहे हैं, दो शख्स आपके सामने आ गए, एक आगा वजीर साहब है और एक आगा वजीर साहब के साथ एक और है। आगा को आप जानते हैं, जो दूसरा उसको नहीं जानते। अब दोनों से मिलेंगे, आगा से भी मिलेंगे और जिनको नहीं जानते उनसे भी मिलेंगे। तो आगा साहब तारुफ कराएंगे। आगा मिक़दाद साहब, इनको आप जानते हैं? कहा नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये वो फिला सैयदजादा है या वो फिला आलिम दीन के बेटे हैं या भाई हैं। फिर आप दूसरी मर्तबा मिलेंगे, पहले भी मिले थे, दूसरी मर्तबा भी मिल रहे, दोनों मिलने में फर्क होगा। भाई आपसे सवाल करूं, पहले भी मिले थे अब भी मिले हैं, ये फर्क क्यों है? भाई आपकी जबानें खामोश हो, आपका वजूद पुकार के कहेगा पहले मारिफत नहीं थी, ऐसे मिला था, मारिफत आ गई है तो ऐसे मिला हूं। सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। अल्लाह फिर भी एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। मारिफत आ कि अल्लाह ने मारिफत के लिए खल्क किया, मारिफत होगी। और अब जितनी जितनी मारिफत उतनी उतनी इबादत। ये एक और बाब है, इसको मैं नहीं खोलना चाहता। रसूल खुदा ने फरमाया कि मन माता वलम यारिफ, सलामत रहें आप, जो इमाम की मारिफत के बगैर मर गया उसकी मौत मौत जाहिलियत है। तरफैन में हदीस मौजूद है, जो इमाम को नहीं पहचानता
جو امام کو نہیں جانتا اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ حدیث پہ ایسی کہ سب اس کا اقرار کرتے ہیں، ہر کتاب میں پائی جاتی ہے، بارہا آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، مگر سوچنے کی یہ بات ہے کہ امام کی معرفت ہے، غلام کی نہیں۔ بھئی امام کی معرفت ہے، جب نبی امام کہے تو وہ امام غلام نہیں ہوگا، امام ہوگا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام کی معرفت، اب چلیں امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اب معرفت کے بھی دو طریقے ہیں، دو طرح ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے، دیکھیں ایک باب کھل رہا ہے، اس کو نہیں کھلنا چاہتا، فقط ایک سوال اور ربط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے توجہ آپ کی؟ باقی آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک خطیب کی دعوت دے کر چار چار خطیب میں نے 2-4 بندوں کو سنا ہے، باقی تو آپ تازہ تھا، میں مل کر صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ چلتے ہیں رسول خدا کے پاس۔ رسول خدا نے فرمایا، یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے، مجھے یا آپ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے، یعنی کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ یہی حدیث تھی کہ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا مسجد میں کون ہے، کہا ایک فلاں فلاں ہے، ایک کو میں نہیں جانتا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ عجیب سفید جھوٹ ہے، پورا دن جس کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، جس کی دہلیز پر جھاڑو دیتا ہوا نظر آتا ہے، آج کہتا میں علی کو نہیں پہچانتا۔ اب فطرت میں اعتراض تھا، واپس پلٹا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ سلمان اتنا سچا ہے کہ سلمان جیسا روئے زمین پر کوئی سچا نہیں ہے، آج سفید جھوٹ بولا ہے۔ اتنے میں سلمان آ گئے، کہا یا سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا نے جناب سلمان نے دیکھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سفید جھوٹ بولا ہے۔ کہا کون سا؟ کہا علی کو نہیں جانتے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا علی کو یا میں جانتا ہوں یا یزدان پہچانتا ہے، نہ میں رسول ہوں نہ میں خدا ہوں، میں کیسے پہچانوں؟ رسول خدا نے فرمایا پہچان نہیں سکتے۔ سلمان جیسے 10ویں درجے والا کہہ رہا ہے میں پہچان نہیں سکتا۔ خطبہ شکشکیہ میں میرے مولا نے فرمایا میں اس بلندی پر ہوں جہاں پر تمہاری عقل کا پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا پہچان نہیں سکتے۔ سلمان نے کہا پہچان نہیں سکتے، علی نے کہا جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ حدیث کہہ رہی ہے اگر نہیں پہچانا تو موت موت جاہلیت ہے۔ تھک گئے آپ؟ موت موت جاہلیت ہے۔ یہ سوال، اس سوال کے جواب بہت ہے مگر ایک جواب، یہی سوال علامہ نقن علیہ الرحمہ نے کیا، کہا کہ علی کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہ اس طرح کی مثال دی، کہا کہ سوئی دیتا ہوں اور کوئی کہے کہ اس سوئی کے سوراخ میں، اس کے ناکے میں سمندر کے پانی کو بند کر دو، کوئی بند کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، سمندر بڑا ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے۔ کہا سمندر نہیں آ سکتا مگر سمندر میں اس کو غوطہ دو، جتنا ظرف ہے اتنا پانی آ جائے گا۔ کہا یہ مثال دے کر کہا کہ علی کی ولایت کے سمندر میں اپنے ظرف کو غوطہ دو، جتنا ظرف ہے اتنا علی آ جائے گا۔ پھر معصوم نے فرمایا یہاں تک بات نہیں ہے، ایک قدم تم بڑھو 10 قدم ائمہ توفیق دیں گے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ اللہ اور جس امام کے لیے حاضر ہوئے وہ 7واں امام، یا کہیں کہ یہ مشیت خدا ہے، اتفاق تو نہیں کہہ سکتا۔ امام بھی 7واں، 7 صفر کو آیا، 25 رجب کو گیا، 25 2 اور 5 7، 7واں امام 7ویں تاریخ، 7ویں تاریخ اور جب ملایا جائے تو 7 کو شہادت اور دنیا میں اور شریعت محمدی میں دیکھیں کعبے کے طواف 7، سجدے کے اعضاء 7، زمین 7، 7 آسمانے، اور آیا بھی وہ ہے جو 7واں امام ہے، 7واں زمین و آسمان جس کی قبضہ ولایت میں ہے۔ آپ نے 3-4 افراد نے پھر ایک سوال، جواب نہیں دوں گا، سوال دوں گا، یہ 7واں آسمان ان کی ولایت میں ہے تو پھر مظلوم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کی مشیت یہی تھی۔ بڑا جواب ہے، اس کی مشیت یہی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، نام موسیٰ لقب کاظم، اگر سب پڑھ کے گئے ہیں
موسیٰ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کے بابا کا نام موسیٰ نبی کا نام ہے. مولا نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیسے؟ مولا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام احمد ہے. کس کے بیٹے ہو؟ کہا عیسیٰ کے. وہ کس کا بیٹا؟ کہا احمد کا. بتاؤ احمد تمہارا دادا ہے, تیرا نام توجہ چاہتا ہوں تیرا نام تیرے دادا پر ہے یا تیرے دادا کا نام تجھ پر ہے؟ کہا مولا ظاہر ہے پہلے دادا ہے پھر پوتا ہے. کہا تو نے جواب دے دیا اگر موسیٰ نبی کے ہم بعد ہوتے تو ہم پر موسیٰ نبی کا نام تھا. خود سوچو کائنات نہ تھی ہم تھے. طور پر بحر الانوار میں ہے کہ صفوان کہتا ہے ایک مرتبہ میرے صادق مولا نے فرمایا کہ صفوان ایک مرکب لے کر آؤ. توجہ چاہتا ہوں مرکب لے کر آؤ. جیسے مرکب آیا 5 سال کے امام ان پر اس پر سوار ہوئے وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف مڑتا ہوا چلا گیا. صفوان کہتا ہے میں ڈر گیا. پوچھا مولا یہ کہاں گیا؟ مولا نے مسکرا کر فرمایا جہاں پہلا گیا وہاں یہ گیا. مگر کمال یہ توجہ چاہتا ہوں پہلا گیا وہاں یہ گیا ہے. تو حضرت موسیٰ توجہ چاہتا ہوں اب تشبیہ کے لیے بہت سارے باب کھل جائیں گے مگر لقب کاظم ہے. وہ حضرت موسیٰ غصے والا تھا اور یہ موسیٰ اختیار رکھ کر بھی کاظم ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. اور مولا کی والدہ پر کوئی نہیں پڑتا. 2 جملے اور ربط مصائب. مولا کی والدہ کا نام ہے حمیدہ خاتون. حمیدہ خاتون جناب جابر جعفری کہتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر جاؤ اور جا کر ایک فلاں بازار میں پردہ فروش آیا ہے اور یہ 3070 اشریفیاں بھی یہ لکھا ہوا ہے. ایک تھیلی دی کا یہ دے کر وہ کنیز یہ اوصاف اس کے ہوں گے اور پوری چادر میں ملبوس ہوگی اور ہیبت دور سے ظاہر ہوگی. پاکیزہ خاتون ہوگی. وہاں جاؤ اور اس کو یہ دے کر خرید کر آؤ. یہ گیا کنیزوں کو دیکھا. بردہ فروش سے پوچھا کوئی اور دکھاؤ. وہ کنیز دکھاتا جا رہا ہے کہا کوئی اور ہے. کہا خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. کہا باہر کیوں نہیں آئی؟ کہا مجھ میں جرت نہیں جو اس کو باہر لا سکوں. جب وہاں گئے تو کیا دیکھا پردے میں ملبس ہے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہی قیمت بتائی اور مولا نے جناب جابر نے وہی تھیلی جو اس کے حوالے کی کہا یہ اس میں ہے. اس نے تھیلی کو دیکھا سجدے میں گر گیا. کہنے لگا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. سجدے سے اٹھا اور جابر جعفری نے کہا کہ سجدے میں کیوں گر گئے؟ کہا یہی تھیلی تھی جب سے یہ کنیز میرے ساتھ میرے پاس آئی ہے. ہر رات کو خواب میں دیکھتا ہوں رسول خدا یہی دے کر یہی خرید رہے ہیں. یہی دے کر خرید رہے ہیں. تو آپ نے غور نہیں کیا یوسف کا خریدار عزیز مصر ہے اور جناب حمیدہ خاتون کو خریدنے والا رسول خدا ہے. اسی لئے امام نے فرمایا الحمیدہ مصفات عن الادناس السبیقۃ الذہب. ایسی نجاست سے رجس سے پاک ہے جس طرح سے ایک سونے کی ڈلی ہوتی ہے. ایسے خالص ہے یہ بی بی. اور بی بی فقیہہ لقب ہے. امام صادق علیہ السلام کے پاس خواتین کے کوئی مسائل آتے تو فرماتے جاؤ میرے گھر میں میری اہلیہ سے پوچھو. اور کیونکہ توجہ چاہتا ہوں اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے صادق بیٹے اس کا احترام کرنا. اسی کے بطن سے حجت خدا نے آنا ہے. اسی سے سلسلہ امامت کا تسلسل ہے. اس کا احترام کرنا. جملہ خطابت کا ہے آپ کی نیند اڑانے کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. کا احترام کرنا. امام کو امام حکم دے رہا ہے. اس کا احترام کرنا کیونکہ امام آئے گا. اس زمانے والوں تیری ماں کا بھی احترام ہوتا اگر ماں بن جاتی. سوال پڑے مولا کی ذات پر مل کر. ایک اور بھی صلوات مل کر پڑھتے مولا کی ذات پر. 128 ہجری میں مولا کی آمد
اور 148 ہجری میں مولا صادق کی شہادت 20 سال کے بعد ظاہری امامت پر میرے مولا آئے. اہل منبر ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ 2 امام ایسے گزرے ہیں کہ ان کو امامت ملتے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ایک امام سجاد علیہ السلام ہے، 10 محرم کو امامت تبرکات امامت حاصل کیے. جیسے مولا حسین کی شہادت ہوئی تو ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے. اللہ اکبر. اور 20 سال کی سن ہے مولا موسیٰ کاظم کی. جیسے امام صادق کی شہادت ہوتی ہے نا، میرے مولا کبھی کبھی یہ کہتے تھے پروردگارا اب موسیٰ کاظم کو موت دے دے. اللہ اکبر. جو پرسہ دینے کے لیے آئے ان کے لیے چند جملے میں پڑھنا چاہوں گا. حاضادارو رؤوف مولا کے سوارو، رؤوف مولا کی بارگاہ میں رہنے والوں، پرسہ دینے کے لیے آئے نا وطن میں. جو مومن جب ہم وطن میں تھے تو رو رو کے یہی کہتے تھے مولا ایک 25 رجب خراسان کی سرزمین پر ہو. آج مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہیں مولا رضا آپ کو بھی زہر ملا ہے، آپ کے بابا کو بھی زہر ملا ہے. بہت بڑا فرق ہے مولا. مولا آپ کو زہر ملا، پانی پلانے والے تھے، سنبھالنے والے تھے. مولا آپ تڑپتے تھے، آپ کے لیے وسیع جگہ بھی تھی. آئے بغداد کے زندان میں زہر ملی ہے، تڑپتے ہیں کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار میں. ہاں جادارو جیسے مولا ایک روایت ملتی ہے بیان الانوار میں لکھا ہوا ہے مولا اس زندان کو امام رضا علیہ السلام دیکھنے گئے تھے. زندان میں دیکھا نا دیواروں کو خون لگا ہوا تھا. ایک مرتبہ مولا پوچھے دیواروں میں کوئی کیا لگا ہوا ہے؟ آپ کے بابا تڑپتے تھے، دیواروں کو جا کے لگتے تھے. ہاں جادارو بس 2-4 جملے کہوں گا. ہم طالب علم ہیں، امام زمانہ کا مال کھا رہے ہیں، مل کر گئے مولا آپ کے دسترخوان پر ہم پلتے ہیں. آئے آپ کو آپ کے دادا مغلوب کا پرسہ دیں. مولا آپ کے دادا پر کل کوئی رونے والا نہیں تھا، آج رونے آئے ہیں. عزادارو اپنے معاشرے میں دیکھیں جس کے 4 بیٹے ہونا وہ بھی سکون سے دنیا سے جاتا ہے، کہتا ہے کوئی آئے نہ آئے میرے 4 بیٹے میرا جنازہ اٹھانے والے ہیں. میں کہا ہائے میرے مولا اسیر بغداد 18 بیٹے ہیں، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا. آوازوں کو بلند کرتے ہوئے جو پرسے کی نیت سے آئے ہیں. ہاں عزادارو جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی میرے اللہ مجھے ایک بیٹی دے. اللہ نے کہا اتنی اولاد دی ہے بیٹی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا یہ میرے بیٹے جائیداد کے وارث ہیں، میری میت کی وارث میری بیٹی ہے. میں کہوں گا جناب ابراہیم آپ ایک بیٹی میت کے لیے مانگ رہے ہیں، میرے جنازے کو جنازے پر آ کے روئے گی. میں کہوں گا اے جناب ابراہیم آئے ذرا پونے بغداد پر 19 بیٹی آئے رونے. حاضادارو امام موسیٰ کاظم زندان سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ مختلف زندان مولا امام موسیٰ کاظم کے تھے. کہا کبھی ایک ایسا زندان لاتا فی کار سجون. آپ نے قیدی دیکھے ہوں گے جب زنجیریں پہنا کر زندان میں ڈالتے ہیں تو زنجیریں کھول دیتے ہیں، مگر کیسا قیدی ہے فی کار سجون. گڑا کھولتے تھے، مولا موسیٰ کاظم کو اس گڑے میں ڈال دیتے تھے، زنجیر کھولتے نہیں تھے، لوہے کا ڈھکنا دے دیتے تھے. مولا کہتے تھے یا اللہ وہ تیری توحید بچ جائے، وہ میری گزر جائے گی. حاضر سید ابن طاؤس کہتا ہے میرا سلام اس امام پر جو مستعد بالظلم، ظلم کے ساتھ جس کو مستعد بنایا گیا. عزادارو جواہر فخریہ میں علامہ وجدانی فخر لکھتے ہیں کہ کتاب شکار میں کہتے ہیں مستحد ایسے پرندے کو کہتے ہیں جس
جس کو تیر لگے اتنا زخمی ہو جائے نہ اڑ سکے نہ بیٹھ سکے نہ چل سکے. حضرت یہ جملہ دو معصوموں کے لیے آیا ہے, ایک جناب زہرا کے لیے, ایک امام کاظم کے لیے. نہ وہ چل سکتی تھی نہ یہ اٹھ سکتا تھا. حالات مولا قید میں ہے. حالت 25 رجب کو شہادت ہے نا میرے مولا کی, ہو گئے شہید. انہوں نے 40 طبیب منگوائے ہیں, کہتے معائنہ کر کے بتانا یہ اپنی موت آپ گیا ہے. سیدو یہ روایت بہت سخت ہے, جیسے یہ لکھ رہے تھے نا یہ موت اپنی آپ مر گیا ہے. ایک مرتبہ مظلوم کی آواز آئی القاتل, اور مجھے قتل کیا گیا. حالات جیسے یہ طبیب گئے, ابن شائق ملعون ہے, اس کو بہت غصہ تھا. حالات 14 سال کا قیدی نہیں ہو چکا تھا, کمزور ہو چکا تھا. حالات جو بھی میت کو دیکھتا یہ کہتا کہ چادر پڑی ہوئی ہے کوئی اور نہیں ہے. اتنا نہیں, گوشت زندان کھا گیا, زخمی تھا. جیسے نا مولا نے آواز دی یہ طبیب چلے گئے. آوازوں کو بلند کیجیے گا, روایت بہت سخت ہے. ابن شاط ملعون نے ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا, تازیانہ اٹھا, ایک مرتبہ لگا, پردے سے آواز آئی او ظالم, او میرے مظلوم بیٹے, او میرا قیدی بیٹا ہے. حالادارو یہ ظلم کرتا رہا. بس 4 مزدور آئے. میں نے روایت کو ابھی مجلس کو مکمل کر دیا, اب لے کر جا رہے تھے مزدور. خلاصہ المختصر یہ پڑھوں, پورے بغداد پر جنازہ رکھا گیا. ایک لوہار تھا جس کا نام محمود تھا. بس آخری روایت ہے. ایک مرتبہ خام ایک پردہ خان آتی ہے جس کا ہاتھ ایک پہلو پر ہے, رو کر کہتی ہے محمود تو سویا ہوا ہے, میرا بیٹا غربت میں ہے. محمود تڑپ کے اٹھا, حالادارو تڑپ کر اٹھا اور زنجیر اتارنے والے اصل اپنا ساتھ لیا اور پورے بغداد پر آیا. روایت کے جملے یہ ملتے ہیں, اس نے چاہا کہ زنجیروں کو کاٹ کر آزاد کروں. جیسے اس نے ہتھوڑا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی. بی بی نے رو کر کہا محمود وہ چھوڑ دے میرا قیدی بیٹا. یہاں پر علامہ صفدر نجوی ایک جملہ پڑھتے تھے, کہتے تھے قیامت کے دن 2 شخصیتیں زنجیروں کے ساتھ آئیں گے, ایک ہے مرد ایک ہے مزدور. مرد ہے 7 ایمان,